بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسے تمام افراد جو چائنا ویکسین لگوا چکے ہیں، چاہے سینو فارم لگوائی ہے چاہے سینو ویک لگوائی ہے، ایک خوراک لگوا چکے ہیں یا دونوں خوراکیں لگوا چکے ہیں، اس بارے میں پریشان ہے کہ سعودی عربیہ نے ان ویکسینز کو ابھی اپروو نہیں کیا۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ابھی دوسری جانب پاکستان نے آسٹرازینیکا جتنی بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے اوپن کر دی ہے۔ ایسے تمام افراد جنہوں نے ابھی تک ویکسین کی ایک بھی خوراک نہیں لگوائی تھی، وہ اب ویکسین لگوا رہی ہیں آسٹرازینیکا، جبکہ اگر پہلی خوراک لگوا چکے ہیں سینو فارم کی یا سینو ویک کی تو اب وہ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت دنیا بھر کا تجربہ شیئر کروں گا کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ دوسری کمپنی کی ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ نے ایک خوراک لگوا لی چائنا ویکسین کی، اور کیا یہ ممکن ہے آسٹرازینیکا یا فائزر کی دوسری آپ خوراک لگوا سکتے ہیں؟ وہ کون سے ممالک ہیں جہاں پر دو کمپنیز کی مختلف ویکسین لگوائی جا رہی ہیں؟ پہلے چائنا کی ویکسین لگائی گئی اور پھر اب دوسری ویکسینز بھی لگائی جا رہی ہیں۔ کیا اس کے کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ کیا سعودی عربیہ اسے اپروو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ پوری رپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ اردو نیوز نے ایک نشر کی ہے اور وہ ہو بہو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ بہت ہی زبردست رپورٹ ہے، تحقیقاتی رپورٹ ہے۔ ڈاکٹر اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور دنیا بھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ویکسینز کے حوالے سے وہ بھی شیئر کریں گے۔ آج 16 جون 2021 ہے اور اردو نیوز کی اس پوری رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان نے بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں کی سفری رکاوٹیں دور کرنے کے لیے آسٹرازینیکا ویکسین 18 سال سے زائد عمر کے مردوں کو لگانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس حوالے سے قارئین اردو نیوز کو متعدد سوالات ارسال کر رہی ہیں کہ کیا چینی ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے بعد آسٹرازینیکا ویکسین لگوائی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ آسٹرازینیکا ویکسین بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانی اپنی سفری دستاویزات دکھا کر کسی بھی ویکسین سینٹر سے لگوا سکتے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے تاحال کوئی حکومتی پالیسی نہیں بنی کہ چینی ویکسین کی پہلی خوراک لینے والے آسٹرازینیکا ویکسین لگوا سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ بات کی جا رہی ہے صرف پاکستانی حکومت کی، لیکن دوسرے ممالک یہاں اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آگے چل کر۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت حکومت کی کوشش ہے کہ ان لوگوں کو ویکسین لگوائی جائے جنہوں نے ایک بھی خوراک نہیں لگائی، اور یہ ہر ملک کی پالیسی ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو۔ ہر ملک کی کوشش یہی ہے کہ تمام جو افراد ہیں ان کے ملک میں رہنے والے، چاہے وہ غیر ملکی ہیں چاہے وہ اس ملک کے مقیم ہیں، ان کو پہلی خوراک دے دی جائے، اس کے بعد دوسری خوراک کا آغاز کیا جائے، اور پاکستان بھی اسی طرح کوشش کر رہا ہے کہ پہلی خوراک دے دی جائے۔ کسی اور ویکسین کی دوسری خوراک لینے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس حوالے سے ماہرین کی رائے کو دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی نوعیت کا معاملہ ہے جس پر ماہرین کی درست طور پر رہنمائی کر سکتے ہیں، تاہم حکومت کی اس وقت ایسی کوئی پالیسی موجود نہیں ہے۔ چینی کمپنی یا کسی اور ویکسین کی خوراک لینے کے بعد کیا دوسری کمپنی کی کوئی خوراک لی جا سکتی ہے؟ یہ سوال جب وبائی امراض کے ماہر سابق رکن عالمی ادارہ صحت ڈاکٹر رانا جواد اصغر جو پاکستانی ڈاکٹر ہیں، جو WHO میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، WHO کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ان کے مطابق ابھی تک ویکسین کی مختلف خوراکیں لینے کی سائیڈ ایفیکشن سے متعلق کوئی بھی ڈیٹا سامنے نہیں آیا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ دنیا میں اس وقت تک جتنی بھی ویکسینز لگوائی جا چکی ہیں، جن ممالک نے پہلے ایک کمپنی کی ویکسین لگائی پھر دوسری کمپنی کی لگا دی ویکسین، ابھی تک کوئی نقصانات سامنے نہیں آئے ہیں، جس بیس پر اگر ریجیکٹ کیا جائے ویکسینز کو کہ دوسری خوراک نہیں لگ سکتی، تو ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ کیونکہ مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک میں مختلف ویکسین لگانے کا عمل شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈاکٹر رانا جواد اصغر کے مطابق بحرین اور متحدہ عرب امارات میں جن لوگوں کے سائنو فارم ویکسین کی 2 خوراکیں لی ہیں، انہیں فائزر ویکسین کی ایک خوراک بطور بوسٹر شاٹ دی جا رہی ہے، لیکن کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس حوالے سے ابھی تحقیق کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین میں پہلے سائنو ویک جو پاکستان میں چائنا کی ویکسین لگائی جا رہی ہے، جن لوگوں نے لگوائی تھی ابھی ان کو آسٹرازینیکا کی ایک خوراک لگائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے اور بہت ہی خوش آئند چیز ہے کہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اس بارے میں، اور وہ پریشان زیادہ تر سعودی عربیہ جانے والے، بحرین جانے والے، عمان جانے والے، قطر جانے والے، دبئی جانے والے لوگ پریشان ہیں۔ اگر خلیجی ممالک میں ایسا ہو رہا ہے کہ سائنو ویک لگانے کے بعد اگر آسٹرازینیکا لگائی جا سکتی ہے، تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی اگر چائنا ویکسین اپروو نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں انشاءاللہ آسٹرازینیکا آپ کو بھی لگ سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے چینی ویکسین کی پہلی خوراک لے رکھی ہے اور وہ دوسری خوراک آسٹرازینیکا کی لیتے ہیں تو انہیں آسٹرازینیکا کی اور خوراک بھی لینی ہوگی، جس کے بعد وہ مکمل طور پر محفوظ ہوں گے، کیونکہ جب کوئی ویکسین بدل لیتا ہے تو اس کی پہلی خوراک تصور ہوگی۔ یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک ویکسین کی خوراک لے لی ہے، ویکسین چائنا کی، تو اس کے بعد اگر آپ آسٹرازینیکا کی ایک خوراک لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آسٹرازینیکا کی دوسری خوراک بھی لینا پڑے گی۔ تو وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ دوسری خوراک بھی آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ پہلی خوراک پاکستان میں لگوا لیتے ہیں اور دوسری خوراک اگر باہر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں بھی آپ لگوا سکیں گے، تو وہ تو پالیسی بنتی جا رہی ہے ویکسین کے حوالے سے، کیونکہ یہ صرف پاکستان اور سعودی عربیہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے، پوری دنیا اس کے پیچھے ہے، پوری دنیا اسے سپورٹ کر رہی ہے اور WHO جو ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی دوسرا ملک آپ کو ویکسین نہیں دے گا، فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایک مثال لیتا ہوں کہ اگر سعودی عربیہ نے کبھی ایسی پالیسی ویسے بنائی نہیں کہ غیر ملکیوں کے خلاف کوئی پالیسی جائے، تو سعودی عربیہ میں اگر یہ پالیسی بنا دی جاتی کہ غیر ملکیوں کو ہم ویکسین نہیں دے رہے، پہلے ہم اپنے شہریوں کو دیں گے، تو یقیناً یہ WHO کی پالیسی کے خلاف تھی اور WHO اس کے خلاف ایکشن لیتا، یہ کوئی بھی ملک ایسا کرتا۔ تو انشاءاللہ آپ کو جب ایک خوراک مل جائے گی پاکستان میں تو دوسری خوراک انشاءاللہ آپ کو سعودی عربیہ میں مل جائے گی، کوئی ایشو آپ کو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مزید جو ڈاکٹر رانا جواد ہیں ان کے مطابق امریکہ اور کچھ یورپی ممالک میں مختلف کمپنیوں کی ویکسین لگوانے کے حوالے سے کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں، جس کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں۔ یہ بھی خوشائن چیز ہے کہ اس پر تجربات کیے جا رہی ہیں، جن لوگوں نے ایک ویکسین لگوائی ہے ایک کمپنی کی اور اس پر اب دوسری ویکسین لگا کے چیک کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے، لیکن ان ٹرائلز کا ابھی تک رزلٹ آنا باقی ہے۔ اسلام آباد کے شفا ہسپتال میں الرجی اور امیونولوجی کے ماہر ڈاکٹر اطہر علی کے رانا بھی اس بات سے متفق ہیں کہ ویکسین بدلنے سے کوئی زیادہ مضر اثرات نہیں ہوں گے، لیکن 2 خوراکیں مکمل کرنا ضروری ہوگی۔ وہی چیز یہاں پہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے ایک خوراک لگوا لی ہے چائنا کی، دوسری اگر آپ آسٹرا کی لگاتے ہیں تو پھر آپ کو آسٹرا کی، ایسا نہیں ہے کہ ایک چائنا کی لگ گئی دوسری آسٹرا کی لگ گئی اور دونوں کمپلیٹ ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ آسٹرا کی ایک لگوائی ہے تو پھر آسٹرا کی آپ کو دوسری بھی لگوائی جائے گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے اگر پہلی خوراک کسی اور ویکسین کی لگوائی اور دوسری خوراک آسٹرازینیکا کی لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگوا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے اب دنیا میں مختلف ویکسین کے حوالے سے تحقیق بھی کی جا رہی ہے، جس میں ویکسین زیادہ مؤثر ہونے کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ اگر آپ نے چائنا کی لگوائی ہے اور دوسری آسٹرا کی لگواتے ہیں تو وہ زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے، تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ یہ تو ذاتی رپورٹس ہیں ڈاکٹرز کی، یہاں پر جتنی بھی تحقیق ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ کی جو پالیسی آئے گی تو تبھی پتہ چلے گا، لیکن بظاہر جو دنیا میں صورتحال چل رہی ہے، بظاہر جو جتنے بھی ماہرین ہیں ان کی جو رائے آ رہی ہے تو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا۔ روٹرز میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق متعدد ممالک میں مختلف اقسام کی ویکسین لگوانے کے عمل کا اعلان کیا گیا ہے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے سینو فارم ویکسین کی 2 خوراکیں لینے کے بعد افراد کو فائزر ویکسین کو بطور بوسٹر شاٹ استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ کینیڈا میں جن افراد نے آسٹرازینیکا ویکسین کی پہلی خوراک لی ہے انہیں کسی بھی قسم کی ویکسین کی دوسری خوراک لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ بہت زبردست چیز ہے کہ کینیڈا جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اگر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلی خوراک جس نے آسٹرازینیکا لگا لی ہے، دوسری وہ جو مرضی کسی بھی کمپنی کی لگوا لے، چاہے وہ فائزر کی لگوائے یا پھر وہ کینیڈا کے اندر جتنی بھی اپرووڈ ویکسینز ہیں ان کی کوئی بھی کسی کی خوراک لگوا لیتا ہے تو اسے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح برطانیہ اور امریکہ میں مختلف اقسام کی ویکسینز لگوانے کے کلینکل ٹرائلز کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ روٹرز کے مطابق سویڈن میں 65 سال سے کم عمر افراد جنہوں نے پہلی خوراک آسٹرازینیکا کی لے لی ہے انہیں دوسری خوراک کے لیے دوسری قسم کی ویکسین دی جائے گی، جبکہ اسپین نے بھی آسٹرازینیکا کے ساتھ فائزر ویکسین کی دوسری خوراک لینے کی اجازت دے رکھی ہے۔ تو یہ تو اردو نیوز کی پوری کی پوری رپورٹ تھی جو بہت ہی خوشائن چیز ہے، اور دلی طور پر خوشی ہوئی ہے، دل مطمئن ہوا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں، آپ نے اگر کوئی بھی ایسی ویکسین، چاہے وہ چائنا کی ویکسین ہے، چائنا کے علاوہ بھی کوئی بھی ویکسین جو سعودی عربیہ نے ابھی تک اپروو نہیں کی، سعودی عربیہ کے علاوہ جو ویکسینز ہیں اگر آپ نے لگوائی ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں آپ دوسری خوراک کسی اور ویکسین کی بھی لگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دونوں خوراکیں دوسری بھی لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ کرے جلد ایسا ہو جائے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ چائنا ویکسین چاہے سینو فارم ہے یا سینو ویک ہے وہ سعودی عربیہ اپروو ضرور کرے گا، کیونکہ WHO اسے اپروو کر چکی ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے، یہ صرف سعودی عربیہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف انڈیا کا معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ اگر چائنا کی ویکسین اپروو نہیں ہوتی
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا میں جتنی ویکسین لگوائی گئی ہے تمام کی تمام ضائع ہو گئی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہت جلد اچھے اعلان کی توقع ہے، اور جس طرح چائنا میں سعودی عربیہ کی ٹیم بھی چکر لگا، بلکہ 2 ٹیمیں چکر لگا چکی ہیں، انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ بہت جلد ایک اچھا اعلان ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تمام پردیسیوں کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔